وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ماہ رمضان کی 23 تاریخ 23واں روزہ. ٹاپک سب کو پتہ ہی ہے، تقویٰ الہی چل رہا ہے. روز تھوڑا تقویٰ کے بارے میں بات بھی ہو رہی ہے. تقویٰ کیا ہے کوئی بھولے گا یاد ہے. اس ایک بات یہ ہوئی تھی کہ یہ تکرار کرنے چاہیے. تکرار یعنی کہ بار بار کرنے کی بات. کیوں بار بار کرنے کی بات ہے؟ وہ اس لیے کہ جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس کو بار بار دہرانا ہی پڑتا ہے. وہ بار بار دہرانا ہی ثابت کرتا ہے کہ اس بات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور ایک چیز اور میں نے بتایا تھا کہ جس چیز کی جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اکثریت اس چیز سے اتنی زیادہ غافل ہوتی ہے. یہ نہیں ہے بات، یہ حقیقت ہے. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے جھوٹ بولنا بری چیز، جھوٹ بولنا اچھا تو نہیں ہے. اکثریت اس سے غافل ہے یا اکثریت اس پہ عمل کرتے ہیں. بہت آسان ہے نا، جھوٹ بولنا صحیح نہیں ہے. کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جھوٹ بولنا صحیح نہیں ہے؟ جانتے ہیں لیکن اس کو اہمیت نہیں ہے. اہمیت نہیں ہے تو اس پہ عمل نہیں. اسی لیے بار بار اس بات کو دہرانا پڑے گا جس بات کی جتنی زیادہ اہمیت ہے. کیونکہ وہ سامنے والا جیسے جب بات کو سنتا ہے کوئی بھی بات کہی جاتی ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 100 اگر سن رہا ہے تو 100 کی 100 ایک ساتھ اس بات کو مان لے، قبول کر لے. اس کی ایک 10 میں نے مثال ایسے دی تھی کہ ہر انسان کا اپنا سوچنے کا ایک ذہن بنا رہتا ہے. لیکن یہ اس کی سوچنے کی انسان کے خود اس کے عمل کی وجہ سے وہ کس سطح پر ہے بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کس سطح پہ ہے، اس کو اس سطح کی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اس کی مثال میں نے ایسے دی تھی کہ اگر کوئی لڑکا 4 سال کا ہو، اس کو کوئی آیت اللہ یہ کہے کہ ہم اس کو جوانی کا شادی شدہ زندگی کا جو مزہ ہے وہ اس بچے کو ہم سمجھا دیں گے. آیت اللہ بھی اگر کوئی کہے تو یہ ممکن ہے نہیں ممکن. کیونکہ اس کی وہ سطح ابھی نہیں ہے کہ وہ اس کو درک کرے، اس کو سمجھ سکے. اس کے اندر وہ ابھی وہ چیز نہیں ہے. اسی طرح جب کوئی بات کہی جاتی ہے قرآن کی بات میں یا ائمہ کا قول ہوتی ہے تو ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا کہ اس کی سوچ ابھی کہاں ہے. ایک عالم دین نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ جب لڑکا چھوٹا ہوتا ہے وہ کھلونے سے کھیلتا ہے. چھوٹی سی کار رہے گی، یہ کار بہت شوق رہے گا اس کو، یہ والا ماڈل یہ والا ماڈل ہے. پھر جو بڑھتا ہے اس کا کار کا سائز بڑھتا جاتا ہے. جیسے بہت چھوٹا تھا تو چھوٹی چھوٹی کار، تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو تھوڑی سی اور بڑی کار. ٹھیک ہے، دھیان سے سنیے. جب اور بڑا ہوا تھوڑی سی اور بڑی ہوئی، پھر بیٹری والی ہوئی، بیٹھ کے چلا رہے. پھر اور بڑا ہوا تو اصلی گاڑی ہوئی. اور بڑا ہوا مثلا 60 سال کا ہو گیا پھر اور اچھی کار ہوئی. انہوں نے مثال دی کہ یہ جسمانی طور پر تو بالغ ہو گیا ہے لیکن عقلی طور پر یہ انسان ابھی بالغ نہیں ہوا. اس کی حالت وہی ہے جو اس کے بچپنے کی تھی. بچپنے میں بھی اس کو کھیلنے کے لیے کار چاہیے تھی اور ابھی 60-65 سال کا ہو گیا ہے تب بھی اس کو کار چاہیے کھیلنے کے لیے. تو یہ جسمانی طور پہ تو بالغ ہو گیا لیکن عقلی طور پر بالغ نہیں ہوا. تو بات کو درد کرنے کے لیے وہی عقلی بلوغیت چاہیے ہوتی ہے. جیسے قرآن میں ہے نا، جیسے افلا تعقلون. افلا تعقلون کا مطلب یہ ہوا جو ترجمہ ہے عربی میں اتنا جانتے نہیں ہیں. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
بتائیے آپ کس کے پاس نہیں ہے کہ اس سے سوال کیا جائے کہ آپ عقل نہیں رکھتے ہیں؟ صاحب کا عجیب ہے، ہر کسی کے پاس تو عقل ہوتی ہے، یہ کیسا سوال ہے کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ کہاں پہ آتا ہے؟ یہ مطلب دیکھیے آیت سے سمجھیں گے تو سمجھ آ جائے گی بات۔ سورہ بقرہ کی آیت 46 نمبر کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تم دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہو کہ نیکی کرو، بر نیکی، دوسروں سے کہتے ہو کہ نیکی کرو۔ اب دیکھیے عقل کا کام کیا ہوتا ہے، اب سمجھ میں آئے گا کہ عقل کیا کسے کہتے ہیں۔ تم دوسرے سے کہتے ہو کہ نیکی کرو، اچھا کام کرو، اور اپنے کو بھولے رہو۔ تو یہ چاہ رہے ہو کہ دوسرا نیکی کرے لیکن خود اپنے لیے اس بات کو بھولے ہو، یعنی کہ تم خود نہیں کوشش کر رہے ہو نیکی کرنے کی، دوسرے سے تو کہہ رہے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو۔ کتاب کا مطلب قرآن سے لے لیجیے، اللہ کی کتاب سے لے لیجیے، وہی ہے اللہ کی کتاب۔ حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مطلب یہ بے عقل کی بات ہے کہ تم دوسروں سے کہو کہ نیکی کرو اور خود کو بھولے رہو، یہ عقل کی بات نہیں ہے۔ عقل کی بات یہ ہے کہ اگر تم دوسروں سے کہہ رہے ہو کہ نیکی کرو تو خود بھی اس کو کرو، یہ ہے عقل کی بات۔ تو مثال دیا تھا ہم نے اس پہ کہ فہم ہر کسی کی برابر نہیں ہوتی، ہر کسی کی فہم اس کی بلوغیت کے حساب سے ہوتی ہے، اس کی عقل کتنی باری ہے، جسم نہیں، اس کی عقل کتنا۔ جیسے مثال دیا نا، وہ چھوٹا تھا تو چھوٹی کار سے کھیلتا تھا، 65 سال کا ہو گیا تو بڑی کار سے کھیل رہا ہے۔ کھلونا وہ بھی تھا، اس ٹائپ کے کھلونے سے ہی کھیل رہا ہے، تو وہ جسمانی طور پر تو بڑا ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ دادا نانا بھی ہو گیا، لیکن عقلی طور پر وہ بالغ نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح جب بات کوئی ہوتی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو ایک ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ جیسے اکثر مولانا لوگ مجلس پڑھتے ہیں تو اس میں جملہ بڑا اچھا کہتے ہیں، جو صحیح عالم ہوتے ہیں وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں سے اگر مجمع سے کسی ایک فرد کو بھی یہ میری بات سمجھ میں آ جائے اور اس پہ عمل کر لے تو میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایسا نہیں کہ سب کو سمجھ میں آئے، تو وہ کون سا ہوتا ہے؟ 1 2 یا 5 10 لوگ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ وہی ہوتے ہیں جن کا ظرف صاف ہوتا ہے، ظرف یعنی کہ عقل کا برتن صاف ہوتا ہے۔ اب اس کا مثال سے مثال دیکھیے ہو رہی ہے، گھر میں دودھ والا آیا دودھ دینے کے لیے، چھوٹا سا لڑکا بھی ہے تو کیا گندا برتن لے کے چلا جائے گا دودھ دینے کے لیے؟ کیوں نہیں لے کے جائے گا؟ اس کو پتا ہے نا گندا لے کے جائے گا تو دودھ پھٹ جائے گا، یعنی کہ دودھ بیکار ہو جائے گا۔ اگر ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں غلطی سے گندا برتن لے کے لیا تو چھوٹا بچہ منع کر دے کہ اماں یہ غلط ہے، اس میں دودھ پھٹ جائے گا۔ تو اسی طرح جب بات ہوتی ہے، صحیح چیز ہوتی ہے تو یہ غلط ذہن میں نہیں آ سکتی۔ ذہن جب گندا رہے گا تو اس میں اچھی بات نہیں آئے گی، اس کو اچھی بات ہمیشہ بری لگے گی۔ تقوی الہی پہ جیسے بات ہو رہی تھی، مولانا نے بھی بہت زور دیا، قرآن میں بھی زور، شروع میں ہی قرآن کی آیت ہے ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ مولانا کا خطبہ ہے، اس میں ہے کہ اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ابھی وصیت ہم لوگوں نے پڑھی، وصیت میں بھی ایک وصیت میں 2 جگہ 3 جگہ 4 جگہ جملہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہ اللہ کا تقوی والی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اب آئیے اس میں وہی والی بات بالغ ہو گئی، وہ 65 سال کا نانا دادا بھی ہو گیا تو وہ کھلونے سے کھیل رہا ہے، ابھی اپنی بلوغیت اس کو نہیں پہنچا۔ اسی طرح جب اتنی تکرار ائمہ بھی کر رہے ہیں، قرآن میں بھی ہے تقوی کی، تقوی الہی کی، تو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے اگر یہ پکڑا جائے کہ یہ کام خراب ہو رہا ہے، نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ جب بیماری پتہ چل جائے گا تو پھر اس کا حل بھی پتہ چل جائے گا۔ تو جب ائمہ ہے، ائمہ بھی یہ بات کر رہے ہیں، قرآن میں بھی ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، پھر بھی ہم اس کی اہمیت نہیں دے رہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کی یہ
30 दिन की गुफ्तगू किसी को बहुत अजीब लगे, तकवा तकवा जिसे लग रहा है पता नहीं क्या है। लेकिन क्या है तो समझ जाओ ना क्या है, वही तो बात हो रही है कि ये है क्या। क्यों नहीं समझ में आ गया कि हम 50 साल के, कोई 45 साल का है, कोई 60 साल का है माशरे में, और अभी तक तकवा ही नहीं हम लोग जान रहे हैं कि तकवा है क्या। ये जानना जरूरी है या नहीं, बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि वो चीज़ जब तक हासिल नहीं होगी तब तक उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि बिजनेस में घाटा ना हो, फायदा हो, तो फायदे की नौबत जब तक हम नहीं जानेंगे कि हाँ ये करेंगे तो फायदा होगा, ये करेंगे तो घाटा होगा, तब तक बिजनेस हम कर नहीं सकते। क्या कोई कर सकता है? अब कोई 20,000 की साड़ी ले, लागत आई है, जाके मार्केट में 15,000 की बेच के लड़का चला आ गया। पहले भी ये मिसाल हम दे चुके, और घर आके अब्बा से कहे अब्बा 5,000 का अपने फायदा किया, कहा 25,000 की बेचे हो, कहते 15,000। अब्बा उसको क्या करेगा उसके साथ? 20,000 की लागत थी, बेच के आया 15,000 की, और कह रहे कि 5,000 का फायदा करके आया। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ ना। तो ये नफा नुकसान अगर जिसको ना समझ में आए तो वो धंधा कर सकता नहीं कर सकता। उसी तरह जब तकवा इलाही नहीं समझ में आएगा तो क्या अल्लाह की इबादत मुमकिन है? मिसाल हटा दीजिए, मेरा ये वहाँ पर सेट कर दीजिए, भागिएगा मत, इस जहन से ये मत छोड़ दीजिए कि भाई वहाँ की बात सुन रही ये नहीं समझ में आएगी। मिसाल होती है असल बात को समझाने के लिए। जब नफा नुकसान की फहम के बगैर इंसान धंधा नहीं कर सकता, तो क्या अल्लाह का तकवा जाने बगैर अल्लाह की इबादत मुमकिन है? अल्लाह की इबादत यानी कि क्या? दुनिया और आखिरत की तिजारत। क्या या हम दुनिया और आखिरत में घाटे में है कि फायदे में है? यही ना है। ये किस चीज पर डिपेंड है? तकवा पर डिपेंड है। इसको जानना तो बहुत जरूरी है। जब बहुत जरूरी है तो इस पर काम भी बहुत होना चाहिए। तकरार, बार बार तकरार, फिर तकरार, बोले इतनी तकरार कि आदमी आखिर में उसको कम से कम तकवा तो याद हो। यहाँ तकवा पे बात हो सकता है साल भर बात करने में ये बात वाज़ेह हो कि हाँ तकवा इलाही पे बात होती है। अभी वो जान नहीं रहे कि तकवा क्या है। तो तकवा पे जैसे आप लोग जितनी बातें होती हैं इस पर रहता भी है, और थोड़ा बहुत डिस्कस भी। देखिए दो तरह से इल्म बढ़ता है, एक सुन के समझ के पढ़ के। दूसरा तरीका ये होता है कि जब आप वो चीज़ सीख के किसी को सिखाएंगे, उससे जो प्रैक्टिस होती है उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त होती है। जैसे एक लड़का है, मिसाल के तौर पर वो क्लास 8 में पढ़ता है, अगर वो 7 क्लास के लड़कों को या 8 क्लास के लड़कों को पढ़ाने लगे तो इसकी मशक होगी कि नहीं अच्छी? यानी कि वो जो पीछे पढ़ चुका है उसका पक्का होता जाए। ये मेरे साथ एक हुआ था, जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा बायोलॉजी का कोर्स था 7 का, तो मेढक होता है फ्रॉग, उसका ना वो ऑपरेशन करते हैं, चीरा लगा के सब करते हैं। और वो जो कॉकरोच नहीं आता है इतना बड़ा वाला, उसको चपड़ा उसको बोलते हैं, उसको बेहोश करके उसका पूरा ऑपरेशन करना होता है। चपड़ा का हम बहुत अच्छा करते थे, जगह टीचर को दिखाया था, तो मतलब बहुत परफेक्ट हुआ। उसकी दलील ये है कि जो बच्चे करके जाके सर को दिखाते थे तो सर उससे कहते थे कि जाके शौकत को दिखा, उनसे चेक करा लो कि सही है या नहीं है। तब उसका देखिए असर क्या हुआ कि एक तो मैंने किया, परफेक्ट किया, दूसरे अगर किसी और लड़के का मैंने चेक किया सर के कहने पे, तो अब मेरी मशक और हुई कि नहीं हुई? यानी कि जो नहीं भी जहन में रहा होगा वो भी अब जहन में बैठने लगा। तो उसी तरह जब आप कोई चीज़ सीखेंगे, जैसे मान लीजिए तकवा यहाँ पे बात हो रही है, तो जब आपस में बैठ के बात करेंगे तो फिर इसकी और ज़्यादा वजाहत होगी, क्योंकि ये मानना पड़ेगा कि ये ज़रूरी है। जैसे मिसाल दिया कि बगैर बिजनेस में नफ़ा नुकसान जाने बगैर कोई बिजनेस नहीं कर सकता है। उसी तरह जब कुरान में शुरू में ही है
کہ یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے؟ متقین کے لیے، ہدی للمتقین۔ اب یہاں پہ کراس کوشچن کر دیجیے، اچھا جو متقی نہیں ہوں گے تو ان کو ہدایت نہیں کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ جب اس میں لکھا ہی ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے تو اس کے علاوہ کون کرے گا؟ اچھا امام کے پاس جائیے تو امام کیا کر رہا ہے؟ ابھی ہم لوگوں نے وصیت پوری کی ہے 19، 20، 21 رمضان میں وصیت پوری۔ وصیت میں کتنی بار مولانا نے کہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو؟ اب رسول اللہ دو چیزیں بات تکرار ہو رہی ہے ہر درس میں اور ضروری بھی ہونا۔ رسول اللہ نے دو چیز دی ہے، دو گرا کر دی کہ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو وہ دونوں چیز کیا ہے؟ ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ تو قرآن کیا کہہ رہی ہے؟ ہدی للمتقین، اور اطرت اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو ہم تو جائے تو کہاں جائیں؟ مطلب کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بغیر تقوی کے بھی جو ہے گمراہی سے بچ سکتا ہے انسان؟ کیونکہ حدیث میں شرط ہے کہ جب تک متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یعنی کہ جہاں تمسک چھوٹا گمراہی طے ہے۔ اس کی مثال ایسے لے لیجیے کہ جب تک اس کو پکڑے رہو گے ہاتھ میں تو یہ گرے گا نہیں، اور جہاں تمہاری پکڑ کمزور ہوگی یہ گر جائے گا۔ گرا کہ نہیں گرا؟ تو اسی طرح تمسک چھوٹا تو کیا ہوگا؟ گمراہی طے ہے۔ جب گمراہی طے ہے تو تمسک اختیار کرنا لازمی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایمان اور یقین ہے تب، اگر یقین نہیں ہے کسی کو تو وہی بات کی الگ ہے۔ تو اب دیکھیں آج بھی صرف تعارفی ہوا، تھوڑا سا ہم بھی آج دیر میں آئے تھے سوری۔ تو قرآن ہدی متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین، اور ائمہ کا ہم خود امام مولانا کے لیے گواہی دیتے ہیں نماز میں اور اقامت میں کیا کہتے ہیں؟ وَإِمَامًا متقین۔ بتائیے امام بھی ہے تو متقین کا ہے، قرآن کی ہدایت کر رہی ہے تو متقین کو کر رہی ہے۔ اتفاق تو ہو نہیں سکتا ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ سچ ہے، ایسا نہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ مولانا کی زبانی ہم نے تھوڑا سا وہ بتایا تھا تقوی کا، اسی کو دہرا کے اس کے بعد ختم کر دیں گے۔ ہم لوگ کا سورہ بنی اسرائیل والا چھوٹ گیا، کل یہ بات ہوئی تھی کہ اپنا ہاتھ نہ بالکل باندھ کے رکھو، نہ بالکل کھلا چھوڑ رکھو۔ آیت نمبر 29، یعنی کہ اتنا بخل بھی نہ کرو کہ اللہ کی راہ میں انفاق نہ کرو، کوئی ضرورت مند کو تم کچھ نہ دو، ایسا مت کرو، نہیں تو کیا ہوگا آخر میں انجام کہ تمہارا ہاتھ خالی کا خالی رہے گا۔ اور فضول خرچی، یعنی کہ ہاتھ بالکل کھلا مت چھوڑو، یعنی کہ فضول خرچی، اللہ نے جو نعمت دی ہے پیسے کی اس کو فالتو خرچ نہ کرو، نہیں تو ایک وقت آئے گا تمہارا ہاتھ خالی کا خالی رہ جائے گا۔ اس کے بعد کی آیت تھی لیکن ہم لوگ اس پہ آگے نہیں بڑھ پائے، یعنی تقویٰ پہ ہی بات ہونے لگی تھی۔ تو مولانا کا جو اس پہ قول ہے جو ہم نے وصیت پہ پہلے پڑھا تھا وہ ہم آج دوہرا دیتے ہیں، تھوڑا 24 نمبر کا ہے قول۔ مولانا کی زبانی ہے کہ مجھے اپنی زندگی کی قسم، مولانا نے کہا ہے، اپنی حیات میں کہا ہے، مجھے اپنی زندگی کی قسم میں حق کے خلاف چلنے والوں، یعنی کہ جو بھی حق کے خلاف چلے گا، جو بھی ہو، اب وہ مولانا کی ولایت قبول کرنے والا ہو یا نہ ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ اگر وہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مولا کی ولایت قبول کر رہے ہیں تو حق کے خلاف اگر وہ جا رہے ہیں جس کا مطلب یہی ہوا حق کے خلاف ورزی کی۔ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ مولا کی ولایت میں ہم ہیں، لیکن جا کہہ رہا ہے اس کے خلاف۔ تو وہی مولا کہہ رہے ہیں کہ حق کے خلاف چلنے والوں اور گمراہی میں بھٹکنے والوں سے جنگ میں کسی قسم کی روح رعایت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ٹھیک، اس کی اہمیت سمجھیے، تقوی کیا ہے دیکھیے ابھی آگے جائے گا۔ اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے غضب سے بھاگ کر۔ کہاں سے بھاگ کر؟ جیسے کوئی بہت ایسی جگہ ہو جہاں پہ مان لیجیے گولی چل رہی ہے، وہاں سے بھاگ کر ایسی جگہ جاؤ جہاں پناہ پائے، جہاں جان
بچ گئے. تو اللہ کے غضب سے بھاگ کر اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لے. یعنی کہ تقوی الہی کیا ہوا؟ مولا کیا بتا رہے ہیں کہ جہاں اللہ کا غضب ہے وہاں سے بھاگو. بھاگ کر کہاں جاؤ؟ اللہ کی رحمت میں جا کے پناہ لے. تو اللہ کا غضب کہاں ہے؟ ہم نے زبان سے کہا کہ مولا علی کی ولایت ہم قبول کیا اور عملاً ہم نے ولی بنایا شیطان کو. تو ہم یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کا غضب ہے کہ نہیں یہاں پہ؟ کہ زبان سے تو ہم نے کہا کہ علی ولی، اور عمل میں کون ولی ہے؟ شیطان ولی. تو اللہ کا غضب یہاں ہے یا نہیں ہے؟ تو اب بھاگ کے کہاں جانا ہوگا؟ اس کی معصیت کو چھوڑ کر اس کی اطاعت کی طرف جانا پڑے گا. آگے ہے اس میں اللہ کے غضب سے بھاگ کر اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لو. اللہ کی دکھائی ہوئی راہ پر چلو. یعنی کہ اللہ نے جو راہ دکھائی ہے اس پہ چلو، اور اس کے عائد کردہ احکام کو بجا لاؤ. جب اتنا کرو گے تب مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کیا تو علی تمہاری نجات اخروی کی کا ضامن ہے. اگر اتنا کیا تو، اگر اتنا نہ کیا تو علی کی ضمانت پھر اپنے آپ کینسل. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو دوبارہ نہ سنیے گا اس چیز کو مولا علی، کیونکہ اس میں تقویٰ کا پورا سمجھا دیا ہے مولا علی کیا ہے، کیونکہ بار بار سننا پڑے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود پر محمد.